أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ماضی کا صیغہ ہے، ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں 3 اعمال خاص طور پر ذکر ہوئے: ایمان، ہجرت اور جہاد۔ ان الذین آمنوا، یہ ایمان ہو گیا، والذین ہاجروا، یہ ہجرت ہو گئی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو مرکز ہیں عبودیت کا، اللہ کی فرما برداری کا، اور اسی سے انسان پہچانا جاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اس نے خسارے کا سودا کیا ہے یا پرافٹ کا۔ تو سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں کہ ایمان وہ چیز ہے جو حد فاصل ہے خوش نصیبوں کے درمیان، اہل السعادہ ہیں، قیامت کے دن دنیا میں بھی خوش نصیب، آخرت میں بھی خوش نصیب ایمان والے ہیں۔ حد فاصل ہے سعادت اور شقاوت کے درمیان، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے درمیان۔ ایمان والے خوش نصیب ہیں اور کافر بد نصیب ہیں۔ اور ایمان ہی
جو توشہ ہے، ایمان ہی وہ ذات راہ ہے جو جنت کا حقدار بناتا ہے، اور ایمان کا نہ ہونا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور اگر ایمان ہے تو انسان کے سارے اعمال مقبول ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے ایمانوں سے چاہے وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں تو اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی ان کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل خیر ہے ہی نہیں، اس کا کچھ اجر نہیں، نہ کسی نفل کا، نہ کسی فرض کا، نہ کسی چیریٹی کا۔ چاہے جتنے بھی عمل کریں، اگر ایمان نہیں ہے تو رائیگان ہے۔ اس لیے ایمان کا سب سے پہلے ذکر کیا، ان الذین آمنوا۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے ہجرت۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو یعنی ایسا شخص جو اپنے محبوبوں کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنی زمین کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اور وہ فطری طور پر جس سے انسان کو لگا ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے، اپنا وطن، اپنا مال، اپنا اہل، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے چھوڑتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے ہجرت۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے جہاد۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جہاد ہر وہ کوشش اس میں شامل ہے جو انسان اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کرتا ہے۔ جہاد جد و جہد سے ہے، تو چونکہ اس جد و جہد میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں وہ دشمنوں سے مقابلہ ہے، تو اس لیے اس قتال کے اوپر بھی جہاد کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ اور جہاد سارے اعمال صالحہ مشتمل ہیں، جہاد میں شامل ہیں جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ انسان جو بھی نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ عمومی طور پر جہاد کے یعنی اس میں شامل ہے۔ تو ان تین صفات کے حامل اسباب، یہ یعنی حامل اشخاص، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت کا اعلان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کی رحمت کے ذریعہ ہیں، سبب ہیں، تو یہ اعمال بجا لانے والے یہ بجا طور پر اللہ سے امید رکھتے ہیں رحمت کی۔ ہاں جی، تو اس میں دیکھیں یہ اعمال ہیں، اعمال کے بعد امید ہوتی ہے۔ اگر انسان بیٹھا رہے ہاتھ رکھ کے اور کوئی عمل نہ کرے، نہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نہ عبادات کا اہتمام کرے،
اور پھر کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ جو ہے نا یہ اس کی سستی ہے، یہ توکل نہیں ہے، توکل ہے۔ تو جب تک اسباب نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہوگا، اس کے بغیر امید رکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ عمل بجا لانے کے بعد فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اشارہ ہے کہ بندہ ایسے ایمان لایا ہے جی جو رحمت کا ذریعہ ہے، تو یہ ہیں وہ اسی لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے متمنی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ غفور ہے لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا احسان ہے ہر چیز پر۔ تو اعمال کے ساتھ امید ہے، بغیر اعمال کی جو امید رکھتا ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ تو اگر انسان، اور یہ جو آیت ہے نا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں آئی جنہوں نے اجتہادی غلطی کی، وہ عبداللہ ابن جاش تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایک دستے کے ساتھ تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کی نگرانی کریں، اور ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ حرمت والا مہینہ داخل ہو چکا تھا رجب کا، تو ان کے علم میں نہیں تھا، پہلی یا دوسری تاریخ تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الاولیٰ ہی چل رہا ہے، تو اس مہینے میں قتال جو تھا وہ جائز نہیں تھا، تو انہوں نے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی کفار کے آدمیوں کے ساتھ، چنانچہ انہوں نے ایک کو قتل کیا، دو کو قیدی کیا اور مدینے میں لے آئے، جس کی ساری پچھلی آیت کل ہم نے جو پڑھی تھی وہ ساری اسی بارے میں تھی۔ تو اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں خلش تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے یہ مغفرت کا اعلان کیا ہے واللہ غفور رحیم، یہ ان کے لیے خاص طور پر ہے اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو وہ آیت جو ہے وہ کل ہم جو پڑھ رہے تھے یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو یسألونک عن الشہر الحرام، کل جو ہم نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، تو اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے کہ چونکہ انہوں نے شہر رجب کے مہینوں میں یہ کیا تھا، تو کفار مکہ نے اس بات کو بہت اچھالا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو یہ اور اس کے ساتھی جو ہے حرمت کے مہینوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس میں قتال حرام ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ جو پچھلی آیت ہے کہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو یہ ان کا سوال جو تھا یہ سوال انکاری تھا، آر دلانے کے لیے تھا، پوچھنے کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں یہی حکم دیا قل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے، کبیر یعنی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کافروں کو یہ کہا کہ تم یہ سوال کرتے ہو، تمہارا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کس منہ سے سوال کرتے ہو کہ تمہارے اپنے عمل کیا ہیں، صد عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے روکنے والے، وکفر بھی، تم اس کے ساتھ کفر کرنے والے،
والمسجد الحرام، اس کا عطف سبیل اللہ پر ہے، صد کے اوپر، اور تم روکنے والے ہو مسجد الحرام سے، اور تم وہ لوگ ہیں وہ اخراج اہلہ منہ اکبر، جو مکہ کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، تم جو ضعیف مسلمان لوگ ہیں ان کو ایمان لانے پر تم تکلیفیں پہنچاتے ہو، ان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارا یہ سوال بنتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرموں کی فہرست بتا دی، اور پھر فرمایا مسلمانوں سے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ استمرار کے لیے آتا ہے، تم سے یہ جنگ کرتے ہی رہیں گے، یہ اس وقت کے مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بھی اس میں خطاب ہے، تم سے یہ جنگ کرتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور ان کی غرض کیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ غایت ہے ان کی کہ تمہیں مرتد کر دیں تمہارے دین سے۔ ان کا ہدف تمہارے مال و دولت، تمہارے ملک نہیں ہے، ان کا ہدف اور ٹارگٹ تمہارا دین ہے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں پہ ہے اگر وہ کر سکے، اور یہاں پہ بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، ان کا ایک معنی نفی ہے، نہیں کر سکیں گے، وہ چاہیں گے کہ سارے مسلمانوں کو مرتد کر دیں، نہیں کر سکیں گے، نہ کر سکیں ہیں نہ کر سکیں گے، لیکن ان کی کوششیں اور سارے کی ساری تگو اسی لیے ہوگی، آج بھی ہے نا، سارا انٹرنیٹ اسی کوشش میں ہے کہ ان کی اولادوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے، اور اسی لیے وہ اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے کھولتے ہیں مسلمانوں کے لیے، آؤ ادھر آگے پڑھو ہمارے پاس، تاکہ ان کو ان کے دین سے دور کر دیں، اور وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ڈالر بھی دیتے ہیں، ان کے لیے کام کرو، ان کے مقصد پورا کرو، یہ ٹارگٹ ہے، یہ اس کو اچیو کرو، اتنے ڈالر تمہیں مل جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری ان کی کوشش کس لیے ہے، تمہیں مرتد کرنے کے لیے تمہارے دین سے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، یہ من جو ہے نا یہ اسم موصول بھی اور شرطیہ بھی، اور یہ یرتدد جو ہے نا یہ فعل شرط ہے، اور جو مرتد ہو گیا منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، مرتد ہونا پھرنا ہوتا ہے، جو اپنے دین سے پھر گیا، یعنی پہلے مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا، فَيَمُتْ، اور اسی پر اس کی موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اور یہ حالیہ ہے اور وہ کافر ہی رہا، کفر کی حالت میں مرا، فَأُولَئِكَ، یہ جواب شرط ہے، اس من یرتدد کا فا کے ساتھ یہ جملہ جواب شرط ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ہیں وہ لوگ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، برباد ہو گئے ان کے سب اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کو جو فوائد مسلمان ہونے کی وجہ سے حاصل تھے وہ اب ان کو نہیں رہیں گے، نہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کر سکیں گے، نہ وہ وراثت کے حقدار ہوں گے، اور نہ ہی ان کا جنازہ ہوگا، تو والآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے ان کے عمل کام نہیں آگے، جو اسلام کی حالت میں بھی جو ان کے عمل تھے وہ بھی برباد ہو گئے کفر کی وجہ سے، اور وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سوال تو ان لوگوں کے بارے میں تھا نا جنہوں نے قتال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو بخشے ہیں، ان کا یہ ہوئی ان سے غلطی اجتہادی، لیکن اللہ معاف فرمانے والا، کس لیے
کہ وہ لوگ ہیں عبداللہ ابن جاش اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے، ہجرت بھی انہوں نے کی، سارے کے سارے مہاجر تھے وہ جو ان کے ساتھ تھے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، اس لیے اللہ اور وہ اللہ سے کی رحمت چاہنے والے تھے، اللہ ان کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، ایک ہجرت وہ تھی جو مکہ سے مدینہ میں تھی، وہ ہجرت ختم ہو گئی، اب ایک ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور وہ ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے، یہ قیامت تک موجود رہے گی، اور یہ مطلوب ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔